انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ أما بعد، حمد والسلام میرے پیارے دوستوں، ایمان والے روحانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ہم کے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم نوازی۔ سب سے پہلے تو ہمیں مالک کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مالک کائنات کا شکر کے ساتھ ساتھ زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا درجہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ہمارے دماغ پر احسان کیا، کرم نوازی کی، نوازش فرمائی کہ ہمیں انسان کو بنایا۔ انسان تو بہت اور بھی ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کا شرف رکھتا ہے۔ حضور کا امتی بنانا مالک کائنات کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، انسانیت سے بھی زیادہ ہے۔ انسان تو بہت ہے، انسان تو اشرف المخلوقات واقعی ہے، لیکن انسان میں سے یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی، عیسائی بھی، امام مسلم بھی، پوری انسانیت ہے۔ لیکن مالک کائنات نے اس چیز کا بہت بڑا شکر ادا کرا کہ جس رب کائنات ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں بنایا۔ وہ چاہتا تو آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نہ کسی نبی کی امت میں بنا لیتا، پیدا کر لیتا، وہ بات نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنی بڑی مہربانی، اس مالک کی کائنات نے ہمارے حقوق کو روکا۔ پیدا تو کرنا تھا، آدم سے لے کے جو بھی نبی آتے رہے، ہمیں روک دیا، رکھ کے مالک کی کائنات نے جب ہمارے پاس نبی محمد مصطفیٰ کا دور آیا دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد ہمیں اس دور میں نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا انعام ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا انعام ہو نہیں سکتا کہ مالک کی کائنات نے ہمارے تمہارے کرم نوازی کی دوسرا سمجھا امتی بنایا ہے۔ اور امتی کے ساتھ ساتھ دور کی امت بہت ہے، امت اجازت بھی ہے، امت تصدیق بھی ہے۔ امت تو بہت ہے، جو آج نہیں مانتا وہ نبی کی امتی ہے، جو حضور کو کبھی نہیں مانتا وہ بھی حضور کی امت میں، وہ حضور کا ہی زمانہ ہے، دوسرا سب کی امت میں ہے۔ لیکن مالک کی کائنات کی یہ بہت بڑا احسان امت اجابت میں نہیں بلکہ مالک کی کائنات امت مسلمان میں اجابت۔ یہ وہ امت کا جو امت نبی کا امتی کہلوائے اور حضور پہ کلمہ پڑھنے والا ہو، ہمیں اللہ کا کرم ہوا، ہمیں اس گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں پہلے کلمہ شریف موجود تھا، جس گھر میں پہلے کلمے کو تھے، جس گھر میں پہلے حضور کو ماننے والے تھے، قرآن کو ماننے والا صاحب اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہمیں اس گھر میں اس ماں کے پیٹ میں بھیجا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے مالک کائنات کا، کتنی بڑی کرم نوازی ہے، سوچے تو صحیح۔ اور اس سے بڑھ کر میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس ماں کے گھر میں جو ماں حضور کو ماننے والی تھی،
لیکن اس حضور کے ماننے والوں میں بھی بہت بڑے بڑے کچھ ایسے جو آتا ہے نا اللہ محمد مصطفیٰ محمد منتبہ صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے لیکن ان کے صحابہ کو نہیں مانتے موجود سے اس وجہ حضور کے صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کے چاہنے والے محبین کو صحیح نمونے سے نہیں مانتے لیکن اللہ کا کتنا کرم کتنی مہربانی کتنا احسان کتنا پیشان زندگی سے بھی شکر ادا کرتے ہیں پورا بنا ہو سکے مان کے کائنات میں امت کے ایسے افرادوں کو پیدا کیا جو حضور کو تو مانتے ہیں حضور کے صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے اولیاء کو بھی ماننے والے ہیں اتنا بڑا شکر سوچیے تو صحیح ہم خود نہیں بنے ہم یہ سمجھے کہ ہم خود بنے ہیں یہ اللہ نے ہمیں احسان کیا ہے خود کو خود پیدا ہوئے یا آئے ہم اپنی اپنی محنت ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ہماری محنت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کی ذات گرامی نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے اس ماحول میں پیدا کیا ہے جو مسلم بھی ہے مومن بھی ہے محب مصطفیٰ بھی ہے محب صحابہ بھی ہے محب اولیاء بھی ہے محب اہل بیت بھی ہے ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والا یہ سب بڑا ہے بڑا احسان ہمارا کی کائنات اب وہ ساتھ جب ہوا ہے جب کرم نوازی ہوئی ہے تو ہمارے اوپر کچھ فراز ہوتے ہیں اللہ نے اتنی مہربانی کی اتنا احسان کیا جس کے حد و انتہا نہیں ہے ہمیں بھی کچھ آگے بڑھنا پڑے گا ایسا سمجھو یوں سمجھو کہ ہمارے ساتھ پاک کی کائنات کی ذات گرامی نے انعامات کرامات کے دسترخوان بچھا دیے ہیں ہر نعمت ہمارے سامنے ہر قوت ہمارے سامنے پیش کر دی ہے ہر راستہ بتا دیا ہے ہر آسانی دکھا دی اب ہر چیز سامنے موجود ہے اب ہمارے پر یہ فضل کا حکم دے دیا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے یہ آسانی کر دی ہے یہ راستہ بنا دیا یہ سہولت کر دی یہ مقام تمہیں دے دیا جس مقام کو چاہو وہاں تک پہنچ جاؤ یہ جو چیز استعمال کرو اتنی وٹامن کی چیزیں ہو ہر چیز کی طاقت ہمیں دے دیے پھر یہ حکم دے دیا کہ ساری چیزیں میرے سامنے پیش کر کے پھر تجھے میں نے اس کے اوپر بٹھایا ہے اب جو بٹھایا گیا ہے اس نے بڑا کر دیا لیکن جب بٹھایا ہے تو بیٹھنے والے کو بھی سوچنا ہے کہ اب مجھے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے یا نہیں ساری چیزیں بڑی ہیں ہر آسانی کی چیزیں ہیں ہر ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ضرورت مند بھی ہے پھر وہ چیز اگر استعمال نہ کرے پڑی ہوئی ہو دسترخوان کھلے ہوئے ہو ہر راستے کھلے ہوئے ہر مصیبت کا حل پڑا ہوا ہو اور پھر بھی وہ شخص ان چیزوں کو استعمال نہ کرے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کتنی بڑی بد نصیبی سوچا ہے اگر ہمارے سامنے ساری چیزیں اس مالک نے کرم نوازی کر دی دے دی ہے ہماری محنت کے بغیر اب اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کے ان چیزوں کو یوز بھی نہ کریں اس کو استعمال بھی نہ کریں منہ پھیر کے چلے جائیں تو پھر حساب کتاب کیا کرتا ہے فرمایا اگر تم نے یوز نہ کیا یہ میں نے احسان کیا میں نے یہ کرم بنایا یہ انسان میں نے تمہیں بنایا انسان کے ساتھ امت محمدی تمہیں میں نے بنایا اس کے ساتھ ساتھ محبان رسول کے جبرے میں تمہیں میں نے بنایا یہ سب والد کے اندر میں بنا دیا تمہارا آنکھ کھلی تو تمہیں آنکھ ہوتے تمہاری پہلی نگاہ مساجد کے اوپر پڑیے تمہاری پہلی نگاہ درود و سلام پہ پڑیے تمہاری پہلی نگاہ اللہ والوں پہ پڑیے یہ ساری چیزیں تمہیں ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے قریب پہ نہ چلو نہ آؤ تو فرمایا کفرتم ان عذابی لشدید لوگوں اللہ نے اتنا احسان کیا ہے تمہارا غصہ نے اس دور میں لوگوں نے محمدی جو ہمارے زمین میں چل رہے ہیں ان کو میری گزارش ہے ہمارے بات فرمایا اگر میرا اتنا احسان ہوا اگر پھر بھی تم نے ناشکری کر لی پھر بھی منہ موڑ لیا پھر بھی میری نبی کی
تعلیمات محبت میں نہیں آئے اور پھر بھی صحابہ کا طریقہ نہیں لیا، پھر رویا الجنان کا طریقہ نہیں لیا، پھر بھی یہ رمضان میں لیا ہے، اس کی برکتیں دے دی، اس کی رحمت دی، یہ مسائل تمہارے سامنے بنا کے دے دی، یہ بہت بڑے دریا سمندر کو کھول یہ رحمت کے سارے تمہارے پاس ہو جائیں، پھر بھی دیکھ کے چلے جاؤ، اس میں ڈوب ہی نہ آؤ، اس کے اندر آؤ نہیں، اس میں بیٹھے نہیں، اس میں ڈوب نہ کرو، تو سب سے بڑے نا شکر بن جاؤ گے۔ پھر یہ نعمتیں میں چھین لوں گا، یہ کرم نوازی چھین لوں گا۔ جو شخص جن کے سامنے یہ اتنی بڑی انعام، اتنا بڑی کرم نوازی ہو، پھر بھی توجہ نہ دے، رمضان آ جائے، کرم نوازی ہو جائے، دیکھ لے کہ لوگ اس رمضان کے ہر گھر کے کھا رہے ہیں، یہ اعلان کرام اللہ ہے، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مساجد کو بھرا بھرا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اگر کوئی کٹ جائے، پھر بھی نہ آئے، اگر آئے تو کما ہوں جیسا آنا چاہیے اس طرح نہیں آئے، نہ شکری کر لے ہٹ جائے، تو پھر مال کی کائنات کی طرف سے حکم ہے۔ اگر تم نے کفران کر لیا، اگر تم ان چیز سے ہٹ گئے، تو یاد رکھو جو میں دینے والا ہوں، جو اتنا سب چیز میں یہ سوچ دیا ہے، سمجھ لیے یہ ساری نعمت کرنے والی دی ہے، تمہیں پتا کہ یہ بدلا جاتا ہے، پھر بھی اگر تم ہٹ گئے تو ان عذابی لشدید، پھر میں تم سے یہ ساری چیزیں تو لے لوں گا، یہ سب چیزیں ختم کر دوں گا، تمہارے منہ کو موڑ دوں گا، تمہارے چہرے کو ہٹا دوں گا، میرے ہاتھ میں قلبوں کو گھمانا، کہ حضور کی ذات گرمبار کا فرمان، یا اللہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی معرفتک و محبتک، وہ اللہ دلوں کو گھمانے والا، تو کرم والی فرما دے میری دل کو گھما دے، حضور کی دل تو گھموئی ہوئی تھی، یعنی سب کچھ حوص کے باوجود پھر بھی عرض کرنا، کیونکہ یہ اصول ہے، یہ قانون، یہ بات سمجھ لیں، جو چیز مل جائے پھر بھی لے لو واپس، کیونکہ رب کی ذات کی اس کے طرف سے ہٹنا ہی نہیں، جتنا دے اور دے، جتنا ملے اور مہربانی ہو جائے اور کرم نوازی ہو جائے، جتنا سکون مل جائے، جتنا سکون مل جائے، جتنی قرآن کی تلاوت مل جائے، جتنا اللہ کی مہربانی ہو جائے، جتنی محفل ذکر کی مل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر مزید کرے یا اللہ اور دے دے اور دے دے، کیونکہ پہلا ہمیں اس لیے کیا گیا ہے کہ مرتے جب تک چاہتے رہیں، ہمیں پہلا اس لیے کیا ہے کہ تمہارا چاہت کا کیونکہ راستے بنا دیے ہیں، تو فرمایا اس سے اور مانگ لے، جو شخص نہیں مانگتا، جو شخص نہیں توجہ دیتا، تو اس کے لیے مالک کائنات میں فرما رہے ہیں کفرتم ان عذابی لشدید، نہیں مانگتے ہو، نہیں آتے ہو، نہیں دیتے ہو، منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ محفل ذکر ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہو کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، علماء کرام کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں چلایا جا رہا ہے، ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں نعمتیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی منہ موڑ کے چلے جاؤ گا، فرماتا میں بھی بے پرواہ ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس ساری نعمت کے باوجود پھر میں ایسا کروں گا، تمہارے دل کو میں موڑ دوں گا۔ جب رب کائنات کی طرف موڑ ہو گئی تو یاد رکھیے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ہمارے مسلمان بھائی بہت، مومن بھائی بہت، چاہنے والے بہت، دوست بہت، رشتے دار بہت، ان سے پوچھو، بہت سے ہمارے بھائی تھوڑے میرا کتنا بڑا، اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ آسانی کے باوجود روزہ کی نیت کرنے کی توفیق نہیں ہے، افطار کرنے کی توفیق نہیں ہے، کروانے کی توفیق نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے پتا کہ معلوم بھی ہے، کرنے کو بھی ہے، سب کچھ پتا ہے، پھر نمازیں ہماری جا رہی ہیں، ہماری تراویح جا رہی ہے، تلاوت قرآن جا رہی ہے، ہم زیادہ اوقات بازار میں جو دے رہے ہیں، گھر میں جو دے رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، دوست یار کو دے رہے ہیں، لیکن مسجد میں
مسلمان ہے، مومن ہے، کلمے کو سب کی ایمان دے سب پڑھتا ہے ان کو، پھر بھی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے رب کائنات نے ان کے اس وجہ سے بھی ان کو دیا تھا، ناشکری کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے ان کے قلوب کو گھما دیا ہے، اب لجا دی رہا ہے، اب استغفار کرنا ہمارے پر فرض ہوتا ہے، ہمارے اللہ نے ہم خود بھی کوشش کریں ان محکوم میں آئیں، یہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھائی کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو کرم والی کرے، بھائی کے پر مہربانی فرما دے، ان آشکار مصطفیٰ نے مہربانی فرما دے، امت محمدی میں کرم والی فرما دے، یا اللہ ان کو بھی توفیق دے، یہ بھی محفلوں میں ذکر و فکر میں آ جائیں، یہ بھی مزہ محسوس کریں، یہ ہمارے پر فرض ہے، ہم اپنا فرض ادا کریں اور آگے بات کی کائنات کرم والی کر دے گا، اور ہم جو آئے ہیں نا اس پہ فکر بھی نہ کریں، بالکل سوچے تک نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہاں گھوم رہے ہیں، اس لحاظ سے انکار کے نگاہ سے وہ بن رہے ہیں، یار ان کو کوئی توفیق عطا نہیں کی، ان کو کچھ نہیں ہے، ہم تو بہت اچھے، ہمیں تو اللہ ایسا بھائی اس فکر کو نہیں، ہم جو آ رہے ہیں نا ہم خود نہیں آئے، جہاں خود نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، کس کے صدقے میں کسی کرم نوازی کر رہا ہے، وہ خود بٹھا رہا ہے، جب خود بٹھا رہا ہے سب کچھ اسی کا کمال ہے، اسی کی مہربانی، اسی کا حکم ہے، جب میں نے تمہیں بلا دیا آ گئے ہو، اب اس سے دعائیں مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے دوستوں کے بھائی کے لیے دعائیں مانگو، تو فرمایا ان شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکرانہ ادا کرو، ہم دیکھ کے شکرانہ ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری کرم نوازی ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایسے محفلیں دکھائی ہے، تو نے کرم نوازی کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا گھر کا فرمایا ہے، روزہ کا فرمایا، یہ انعام کا کہ اللہ تیری کرم نوازی فرمایا، تم شکرانہ ادا کرو تو میرا وعدہ میں تمہیں اور بڑھا دوں گا، لأزیدنکم، یہ انعام بڑھا دوں گا، نیکی نیکی کے بدلے، اچھائی کے اچھائی، کرم نوازی کرتا جاؤں گا، تمہیں محبت لگتی رہے، تمہیں عشق ملے گا، تمہیں محبت ملے گا، تمہیں توجہ ملے گا، پھر تم ہر چیز کو چھوڑ کر کے اس ذکر خداوندی میں، ان مساجد میں، محافل میں تم آنا شروع ہو جاؤ گے، یہ کرم نوازی کو ہونا چاہیے۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کبھی اب یہ میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، بڑی مہربانی، اس مال کی کائنات ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ چند دنیا مرتا الہی کی اس مال کی کائنات سے جس کو اللہ نے فرما میرا گھر ہے، اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، جس میں بیٹھنے کے لیے میرے آقا ذات گرامی نے حکم دیا ہے، جس میں بیٹھنے کے لیے صحابہ کرام نے پوری زندگی دی، جس میں بیٹھنے کے لیے اولیاء کرام، ائمہ کرام پوری زندگی دے دی کرتی، تو آج ہمیں موقع ملا ہے، اس مالک کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی احسان ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو آئے ہیں تو ہم تھوڑا شکر ادا کریں، شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں کہتے ہیں میرے مالک اور مزید کو بھی عطا فرما دے، اور مزید ہمارا احسان فرما دے، پھر جو کچھ ہم سنیں اس گھر سے جو ہمیں ملے، جو کچھ سنیں اس میں سوچیں بھی، عمل بھی کریں، پھر اس کی عزت کی دعا بھی کریں اور دوسروں کو یہ دعا بھی کریں۔ تو میرے آیت کی مطلب بسم اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او لوگو تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے، یہ ماہ رمضان کی برکت تم نے کیا سمجھی ہے، یہ ماہ رمضان اور میں یوں جیسا مہینہ نہیں ہے، خیال بڑھاؤ، سوچو بڑھاؤ، توجہ کو رکھو، اگر ہم خیال میں، توجہ میں، سوچ اچھی رکھیں گے، جس طرح حکم ہے ہمیں اچھائیاں بہت ملے گی، بہت ملے گی، اگر ہم نے سوچیں چھوڑی نہیں رکھی تو یقین جاتا ہوں میں کچھ نہیں گا، کیوں اللہ کی ذات گرامی، اللہ فرماتا ہے بندے کے گمان کے پاس، رب فرماتا ہے بندے کے سوچوں کے پاس ہے، جو اس سے جیسی سوچ رکھے گا ایسا میں کرتا ہوں، تو سوچ اچھی رکھے، اب یہ نہ لگے آپ سمجھے
ہوتا رہے گا. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف روزہ رکھ لیا یا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ چیزیں کہ اللہ کی رحمت ہے. باقی خدا کی رحمت سمجھیں گے تو پھر بہت بڑی کرم نوازی ہو جائے گی. اس کی مثال میں ایسی دے دوں ہمیں پتہ ہے کہ انسان کا جیسے حیات ہوتا ہے اس طرح کرم نوازی ہو جاتا ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں گھوم کے یہاں پھر کے یہاں جا کے اگر یہ تصور میں نہ آئے کہ میں یہاں نہیں گھوم رہا ہوں, میں مکہ المکرمہ میں گھوم رہا ہوں, میں مدینہ منورہ میں گھوم رہا ہوں, اللہ نے کرم نواز ہوئے تو وہ کرم نوازی وہ مہربانی رسول اللہ کے صدقے میں وہ لطف یہاں بھی حاصل کر سکتا ہے. شرط احساسات کا رب وہاں بھی ہے رب یہاں بھی ہے رب ہر جگہ پہ نبی بھی ہر جگہ پہ ہے نبی بھی ہر جگہ پہ ہے رب بھی ہر جگہ پہ. تصور کی بات ہے وہاں ہم کیوں بدل جاتے ہیں یہاں کیوں نہ بدلے. صرف فرق یہ ہے وہاں ماحول ہمارا بدل جاتا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ماحول دوستوں کا وہ بدل جاتا ہے اس لیے ہم بدل جاتے ہیں. یہاں وہ ماحول نہیں بنایا. اگر ہم یہاں بھی وہ ماحول بنا دیں تو رحمت العالمین کی نگاہیں یہاں بھی دور نہیں ہے. یہاں بھی اگر یہ گھومے ہم یہ سمجھے حضور کی نگری میں گھوم رہے ہیں ہم چل رہے ہیں حضور کی نگاہوں میں گھوم رہے ہیں یہی تو اہل سنت والجماعت ہے. سوچا ہے تم نے کہ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی ذات گرامی بذات جسم ان کا تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے لیکن روحانی طور پہ ہمارے محبوب ہمارے ساتھ ہیں. یہ عقیدہ ہے مسلم کا مومن کا. جسمانی طور پہ میرے محبوب مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور روحانی طور پہ حضور ہمارے ساتھ ہیں. اس کی تصدیق یوں ملتی ہے نبی نے فرمایا اگر تم گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو. اگر گھر میں کوئی ہو تو السلام علیکم ان کو کہو. اگر خالی گھر ہو بند پڑا ہوا گھر ہو اگر تالا تمہیں باہر سے کھولا ہے کھولنے کے بعد گھر خالی پڑا ہے تو فرماؤ جائیں السلام علیکہ یا ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. کیونکہ ہر مومن کے گھر میں نبی ہر مومن کے گھر میں تو موجود ہے لیکن اس کے دل میں بھی موجود ہے. رب کی مرضی ہے جہاں نشا کرے جہاں نشا کرے. اب کہتے ہیں روحانی طور پہ یہ کوئی شرک بدعت کی بات نہیں ہو رہی. روحانی طور پہ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے یا پھر نبی ہمارے رحمت العالمین ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کے رحمت کر رہے ہیں. کس طرح رحمت اللہ نے بنایا ہے جیسے ہی بنایا ہے لیکن حبیب کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر کے پاس جو محسوس کرے گا اس کے پاس ہے. جو نبی کو محسوس کرے گا اس کے پاس ہے. جو محسوس نہیں کرے گا وہ خود جانے. اگر محسوس خدا کی ذات کو بھی نہ کرے تو وہ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید. اے لوگوں میں تمہیں شہرت سے بھی قریب ہوں. شہرت سے قریب ہوں. اور بندہ اللہ کو اپنے شہرت سے قریب نہیں سمجھتا. سمجھتا آسمان میں ہے زمینوں میں ہے عرش کرسی پہ فلاں جگہ پہ اس کی مرضی ہے سمجھ لے لیکن اس کی سمجھ غلط ہے. رب کو کہتا ہے میں ہر مومن ہر انسان کے قریب ہوں. مومن جو ہوتا ہے جو مسلم جو ہوتا ہے جو محب رسول ہوتا ہے وہ خدا کو قریب سمجھتا ہے. اسی طرح سے خدا کو قریب سمجھتے ہیں دوستوں. اسی طرح اللہ کی رحمت کو بھی اللہ کے رسول کی اللہ کی رحمت کو بھی قریب سمجھتے. اور رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ برسات نہیں ہے یہ کھانا پینا نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. کھانا پینا کپڑا صحت یا ساری نعمتیں ہیں لیکن فرمایا رحمت کو بھی سمجھو. رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن نے جو حکم فرما دیا فرمایا تمہاری رحمت یہ برسات نہیں ہے
یہ پیسے نہیں ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، لیکن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے رحمت جائے، فرمایا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے رحمت۔ جب اللہ رحمت کہہ رہا ہے تو ہمیں رحمت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ رحمت کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ خالق رب ہے، مالک رب ہے، رزاق رب ہے، دلانے والا، کھلانے والا، چلانے والا، گھمانے والا ہمارا رب ہے، لیکن رب تو وہ ہے لیکن اس کے ساتھ رحمت اللہ کی کون سی ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ تو اس رحمت کو بھول کیوں سمجھتے ہیں؟ اس رحمت کو کیوں کریں؟ وہ انسان، وہ مومن بہت نصیب والے ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ رحمت کو موجود سمجھتے ہیں، جو اس طرح سمجھتے ہیں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہاں سے آدمی جاتا ہے، جتنا میں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد مکہ میں جاتا ہے، وہاں احساسات میں خیالات میں آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، تصور پیدا ہوتا ہے، تصور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دکھ ہوا حاصل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں آتا ہے تو پھر خیال کرتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا ہوں، پھر تصور میں تصور بدلتا رہتا ہے جو رحمت اللہ علیہ کو ہوتی رہتی ہے۔ تو تصورات کو خیال رکھیں، خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جہاں ہی بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ کا لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تصور نہیں، اگر خیال نہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، وہاں پہنچ جائے، جا کر کچھ دن وہاں پھر آپ کو محسوس ہو جائے جن قدر محبت ہے، جن قدر فرق ہے، تو ایک دن کیا سال میں جو محبت قدر ہوتے ہیں، لیکن جو برسوں آ رہے ہو، جن کی پیدائش ہوا ہوگی، ان کے حالات دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا ان کے پاس کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیسے کیا کرتے۔ شراب بھی پیتے ہیں، گندے فیل بھی کرتے ہیں، رہتے مکہ میں، رہتے مکہ مکرمہ میں، لیکن سب فیل کرتے ہیں۔ جو دنیا بھر کا گندا فیل وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں رہتے کیا خدا نہیں ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا تو وہاں بھی یہاں بھی، لیکن انہوں نے وہ تصور چھوڑ دیا عبادت میں نہیں جاتا۔ اس نے یہ نہ چھوڑا، انہوں نے یہ نہ سمجھا ہم مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر بیٹھے ہوئے کیسے کر رہے ہیں، حساب کتاب کیسے ہوگا، ہمارا خدا بنا ہے، وہ تصور ختم ہوگا تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے نام سے دور ہے، اللہ کے نام سے دور ہے۔ تو حضور کے امتی، حضور کے چاہنے والے اور اس کرنے کی طرح اگر دور ہو تو حضور کے ساتھ بھی وہاں بیٹھنے والے، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے اگر منافق ہیں، وہ آتے ہیں حضور کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے تصورات خیالات حضور کی ذات کے گرانے نہیں ہیں تو وہ پیچھے ہیں۔ ساتھ اٹھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ کرنے والے، مصافحہ کرنے والا، پھر بھی ان کے دل کے اندر وہ بات کیوں نہیں آئی کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس نے تصور ہی وہ نہ رکھا جو تصور رکھنا تھا۔ اس لیے انہوں نے جب تصور نہ رکھا اور جس نے تصور رکھا حضور کے ساتھ بھی نہیں، بیٹھا ہوا بھی نہیں، ایک مرتبہ صحابی نہیں بنا، زیارت نہیں کرا، حضور سے دور ہے، قلب میں ہے، دور ہے، وہاں رہ رہا ہے، لیکن محبت کو دیکھو وہاں بیٹھے ہوئے فیل لے رہے ہیں نبی کا۔ حضور دنیا کے تشریف لے جاتے ہیں، قتل کرنے والا کو نجات فرمانے سے فرماتے تو جانا، اور اسے صحابہ کے فرمایا تو بھی جانا، اب ایسے کرنے کے بعد اس کا نام یہ ہوگا، ان کا لباس یہ ہوگا، ان کا قد یہ ہوگا، ان کی یہ چیزیں ہوگی۔ حضور نے بتایا دیکھا ہے نہیں، سوچے حضور نے بتایا اس گھڑی کو دیکھا نہیں تھا، جیسے صحابہ سامنے بیٹھے بتایا جسمانی آج کی تشریح صاحب نہیں دیکھا تھا، پھر بھی نشانیاں بتا رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہوں گی ایسی، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کا قد ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اس طرح ہوگا، آج نشانیاں دینے کے بعد فرمایا
تم میرے بعد جوڑنا، وہ مل جائے اس کو جا کے ملنا، ملنے کے بعد جا کر کے میرے سلام کرنا اور میرا یہ کرتا بھی دینا. کیا ہے یہ؟ ہم نے آقا کی ذات گرامی میں کیا سمجھا؟ ہمارے تمہارے پر انسان ہے. بتائے تو کھاتے لیے پیتے لیے بشر بھی ہیں، بشریت کا امکان نہیں ہے، لیکن بشر ایسا نہیں ہے جیسے تم اور ہم ہیں. ہم تو کھانے کے محتاج ہیں، ہم تو پینے کے محتاج ہیں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں. لیکن اللہ نے ہمارے تمام نبی کو بشر کو بنایا، لیکن ایسا بنایا ہے کہ اس چیزوں کے محتاج نہیں. وہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. وہ اگر ایک دن کے بجائے 2 دن 3 دن نہیں کھائے پیے تو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، شاید بشر ہوتے ہیں. اگر وہ مکہ مدینہ منورہ میں گھومتے ہیں، مسجد مصطفیٰ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جب متوجہ ہوتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے نا اسے جنت کو دیکھ لیتے ہیں. بظاہر تو بشر ہے، بشر کو کہیں گے، لیکن ہماری بشریت میں اور ہمارے نبی کی بشریت میں فرق ہے. ان کی آنکھوں میں یہ روشنی ہے، یہ کرم نوازی ہے. مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آپ گھوم رہے ہیں لیکن فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. ہماری بشریت یہ ہے کہ ہم کو خود کو نہیں دیکھ سکتے، ہم خود کو نہیں دیکھ سکتے کیا ہے پیچھے کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے. لیکن حبیب کی ذات گرامی اللہ کو کمال کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو سارے کے سارے نور کے بنے ہوئے ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا. فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، جنات جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں تک ہمارے تمام نبی کے کام کو ہوتے ہیں، دماغ کو ہوتا ہر مخلوق کی بولی سمجھتے بھی، سنتے بھی اور بتاتے بھی، اسے باتیں نہیں کرتے. کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا نوازی ہے ان کی کہ ہر چیز کی بولی کو سمجھتے. اونٹ آتا ہے، روتا ہے، پیتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اسے کان لگاتے ہیں. اونٹ کیا تکلیف وہ ساری باتیں بتاتا ہے، نبی سنتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے، پھر فیصلہ بھی کرتا ہے. تم ہی خود کہو ہم بھی بشر کو بھی سوچنا ہے. اس طرح سے ہمیں عقائد کو صحیح بنانا ہے. جب ہمارا عقیدہ صحیح بن جائے گا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں بن جائے گا، پھر ہمارے تمہارے بہت سے راستے کھل جائیں گے، بہت سے راستے کھل جائیں گے. آج کل ہمارا تمہارا کام اور ہم بھی بشر کھاتے پیتے بغیر انسان مٹی کے بنے ہوئے، بغیر ہمارا تمہارا نبی مٹی کے بنے ہوئے، ان کی ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ان کا دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، کھاتے بھی پیتے بھی سوتے بھی سب کچھ کرتے رہے. ان کا کھانا پینا سونا اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے. فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا تم لوگ سوتے ہو تو غفلت میں آ جاتے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. لیکن میرا نبی جب سوتا ہے تو فرمایا پتہ ہے تو میرے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میں جاگتا رہتا ہوں، میں جاگتا رہتا ہوں. ہم تم اگر سوئیں، مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سوچو سوئیں تھوڑی سی عمر لگتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرے نبی قرآن کے نیند فرمانے تو بھی وضو مسئلہ ہے. حضور سوتا ہے، نیند کر کے اٹھے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو نہیں ہوتا. اور ہمارے محبوب کہ اگر پسینہ نکلے، وہی بشر پسینہ نکلے تو پسینے سے بدبو نہیں، ایک نہیں بلکہ خوشبو آتی ہے. کیا ہے؟ خوشبو آتی ہے. جس کے پسینے میں سے خوشبو آئے بڑا اس کو اپنے جیسا کما تو کیسا کہہ سکتے؟ ظاہر تو کہیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ کی ذات گرامی کا ایسا جسم بنایا ہے، ایسا کما بنایا ہے
دوستو اللہ نے ذات گرامی نے اس محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے نے اس کی کرم نوازی نے ہمارے پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے. بس ہم سجدہ کرتے رہے روتے یا اللہ تیرا کرم تیرا احسان تیری مہربانی تیرا لطف. باقی تو انعام بہت کچھ ہو مجھے لیکن یہ جو انعام کیا ہے تیرا محبوب کا امتی بنایا اس کا ہم اتار ہی نہیں سکتے. پوری زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں پوری زندگی روزے رکھ لیں پوری زندگی اللہ کے راہ میں جان قربان کر رہے ہیں ساری زندگی ایک ہی کرے شہید ہوتا ہے پھر دوسری زندگی میں بار بار زندگی ملتی ہے پھر کرتے اللہ کے راہ میں کرتے رہے پھر بھی اس انعام کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی کرم نوازی بہت بڑی مہربانی. اس چیز کو ہم سوچیں ہم اتائیں نہیں کام کے پر ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ نیکی کر دی ہم نے یہ فلان کر دی یہ خیر خیرات کر دیا یہ کیا کیا ہے ہم نے کس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا اس کی کرم نوازی ہے جس نے احسان کیا ہے اس کے لیے کہا تو ہمیں شکرانہ ادا کریں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکرانہ ادا کرو گے تو میں اور دن بھر کے دے دوں گا. آج میں شکرانہ ادا کرے اللہ تو نے کرم نواز کی رمضان شریف نصیب کر دیا روزے نصیب کر دیا افطار نصیب کر دیا سحری نصیب کر دیا جہاں دیر نصیب کر دیا جہاں محفل زبان نصیب کر دیا. شکرانہ ادا کریں جو رب کائنات اس کو اور بنائے گا. مرتے دم تک یہ محفلیں بھی ملتی رہیں گی یہ سکون بھی ملتا رہے گا یہ انعام بھی ہوتا رہے گا کیونکہ مالک کائنات کا وعدہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکرانہ ادا کرو گے تو میں وہ نعمت بڑھا کے دے دوں گا. جب سے مطلب کوئی ایسا تھا تھوڑا اعتقاد کو رکھے اعتماد کو رکھے جب اعتقاد رکھے لوگ کام بن جائے. بس مجھے یہی عرض کرنا تھا کہ دوستو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہمیں شہر رمضان نصیب ہوا ہے زندگی شہر رمضان نصیب جس میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا نازل ہوتا رہا ہے نازل ہو نہیں گیا اس کا نزول ہے اس کی برکتیں بڑھ گئی جاری الفاظ حضرت آنا بند ہو گئے لیکن اس کی برکتیں ان کا کرم نوازی ابھی بھی جاری و ساری ہے. اس سے لوٹیں اس سے لے لیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مال کی کائنات میں کرم نوازی کے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے ہیں. ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں ان رحمتوں میں آئیں خود بھی ہم آئیں اپنے دوستوں کو بھی کہیں اپنے بچوں کو بھی ہدایت کریں پھر کم از کم اور ہیں جو اپنی جان کو دے آئیں. اس رمضان کو کو سمجھے تھے فرمایا یہ ایسا ہے ایسا رمضان سے قرآن وہ ہے کہ ہدی للناس. یہ قرآن وہ ہے جس میں نازل ہو رہا ہے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. ہر چیز کی ہدایت ہے ہر مسئلے کا حل ہے ہر مشکل کا حل ہے ہر نعمت کا دروازہ ہے. تو یہ بہت بڑا کرم نوازی ہمارے پر جو ہوتی ہے اس کو کم از کم محسوس تو کریں سوچے تو جب ہم محسوس کرنا شروع کریں گے سوچے تو انشاءاللہ اس کے دروازے کھولتے جائیں گے پھر آگے چل کے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. دعا کریں اللہ کے ذات گرامی میں توفیق عطا فرمائے ہماری پوری زندگی اس عطا فرمائے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمت کو محسوس کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے رحمت اللہ شروع کے چلے جاؤ. تھوڑا سا افطاری کا وقت ہے. سنت طریقہ افطاری کا یہ ہے کہ افطاری کرنے کے بعد دعا کیا کرو اللهم إني لك أسألك وبك آمنت وإليك توكلت وعلى أنك أفتح. ہماری عادت ہے کہ ہم پہلے دعا کرتے ہیں پھر افطار کرتے. ایسا نہیں ہے ایسا نہیں. جیسے ٹائم ہو جائے آپ وضو اٹھا لیں پانی پینے پھر دعا کریں اللہ تیری کرم نوازی نے مجھے مومن بنایا ہے تو نے مجھے رزق کے حساب میں توفیق عطا فرمایا. اللہ تیرا احسان تیرے رزق پہ میں افطاری کر دیا. تو اصول یہ سنت پہلے کرو گے تو ناجائز نہیں ہے لیکن طریقہ یہ ہے
پڑھتا ہے. آج کے بعد ہم خود بھی سوچے بچوں کو بتائیں یہ لازمی نہیں پہلے کی دعا کریں. بس ٹائم ہو گیا اذان کی ضرورت نہیں. ٹائم ہو گیا ہے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, افطاری کے لیے نہیں ہوتی ہے. سیدھی کی اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, سیدھی کم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. وہ ٹائم ہوگا, جب ٹائم ہوتا ہے آپ سیدھی بات کر رہے ہیں, جب ٹائم ہوتا ہے آپ افطاری کر رہے ہیں, اور سیدھی کرنے کے بعد ہوتی ہے, اس طرح افطاری کرنے کے بعد ہوتی ہے.